يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے 101 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، فاصلت الایرو، فاصلہ، فصل کس کو کہتے ہیں؟ جدائی کو، فاصلے سے ہے یہ لفظ، اور اس کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے وصل، ملانا، اور فصل جدائی۔ وہ ایک شعر بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، مہینے وصل کے یعنی ملنے کے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو وہ وصل ہے، وصل کا اپوزٹ ہے فصل، جدائی۔ ولما فاصلہ، یہ تا کیوں ہے؟ مونس کی وجہ سے۔ فاصلت الایرو، اور جب جدا ہوا قافلہ، قالا، کہا، ابوہم، ان کے باپ نے، کن کے باپ نے؟ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کے باپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لاجدو، یقیناً میں پا رہا ہوں، ریحہ یوسفہ، خوشبو یوسف کی، لولا، اگر نہ، ان یہ کہ تفندون، تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ یعنی جب وہ قافلہ مصر سے چلا، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا کر دیں گے۔ تو وہ قافلہ جب ابھی مصر سے نکلا ہے فلسطین کے لیے، تو ان کے والد نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا، اسی وقت کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو پہنچ گئی۔ مگر اس سے پہلے ایک لمبے عرصے تک آپ نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر لیں، لیکن یہ خوشبو نہیں آئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی یا ولی کسی معجزے یا کرامت کا ظہور اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ وہ جس کو جس وقت جو علم چاہے عطا فرما دے، وہ اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس کو چاہے دکھا دے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں خطبے کے دوران اللہ نے شام کے علاقے میں جو مسلمان مجاہدین وہاں پہ جنگ کر رہے تھے، میدان جنگ کا نقشہ دکھا دیا تھا۔ وہاں اس وقت اسلامی فوجیں لڑ رہی تھیں، اور آپ نے فوج کے کمانڈر کو، جو کہ حضرت ساریہ کو، ایک جنگی تدبیر اختیار کرنے کے لیے اونچی آواز سے تلقین فرمائی تھی۔ حضرت ساریہ نے میدان جنگ میں حضرت عمر کی یہ آواز سنی تھی، خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران اللہ نے میدان جنگ کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا۔ شام کے علاقے میں آپ مسجد نبوی میں ہیں، مدینہ میں ہیں، اور آپ نے اس کمانڈر کو، حضرت ساریہ کو، ایک جنگی تدبیر بتائی، اور انہوں نے اس پہ عمل کیا۔
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو یہ اختیار تھا کہ جب چاہتے وہ یہ منظر دیکھ لیتے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ یہ معجزات بھی دکھا سکتا ہے. اور اچھا ایک اور چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کرتا جو ہے یوسف علیہ السلام کے نے جو کرتا دیا، وہ کرتا جب ان کے چہرے پہ ڈالا گیا تو ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی. آپ کے سامنے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا وہ بھی حضرت یوسف کے کرتے ہی کی صورت میں سامنے آیا تھا. جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے خون لگا کر کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف کو، اب زندگی کی جو سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے وہ بھی کرتے ہی کی صورت میں نمودار ہونے والی ہے. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم. اچھا قسم کھانے کے لیے واو بھی آتا ہے اور تا بھی آتا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک آپ یا بے شک تو، لفی ضلالک القدیم، یقیناً اپنی پرانی غلطی میں ہیں، اپنی پرانی بھول میں ہیں. آپ کو تو شروع ہی سے یہ وہم ہے کہ یوسف زندہ ہے، اور آپ کو اس سے ملنے کا اتنا یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت اسی وہم کا غلبہ رہتا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہی پرانے خیالات، وہی آپ کی سوچ جو ہے وہ یوسف کی خوشبو بن کر آپ کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف کے علاوہ کوئی اپنے باپ کا قدر شناس تھا ہی نہیں، اور حضرت یعقوب خود بھی ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے. گھر کے چراغ کی روشنی باہر تو پھیل رہی ہے مگر خود گھر والے اندھیرے میں ہیں. ان کی نگاہ میں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں. یہ فطرت کی بہت بڑی ستم ظریفی ہے. تاریخ میں ایسے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ اس طرح کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ آپ تو اپنی پرانے خبت میں ہیں. فلما، پھر جب، ان یہ کہ یا جیسے ہی، جا البشیر، آیا خوشخبری لانے والا. بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. بشیر اور نذیر یہ اپوزٹ ورڈز. القاہو، تو اس نے ڈال دیا کرتا اس کو، علی وجہ ہی، اوپر اس کے چہرے کے. فرتدا، تو پھر وہ ہو گیا بصیرا، دیکھنے والا. قالا، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی، بے شک میں، عالم، میں خوب جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. میں نہ کہتا تھا تم سے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے. انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب اپنی خطائیں مان لیں. قالا، فرمایا، سوف استغفر لکم، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے. سوفا، سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. یہ نہیں کیا کہ فوراً انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں تو فوراً اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگنے لگ گئے. سوفا کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، ان قریب کروں گا، جلدی کروں گا. یعنی آپ نے فوری طور پر ان کے لیے استغفار نہیں کیا بلکہ وعدہ کر لیا کہ میں ان قریب تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کے دل میں رنج اور غصہ موجود تھا. شاید آپ کا خیال ہو کہ میں یوسف سے مل کے ساری تفصیلات معلوم کروں گا، اس کے بعد جب تمام معاملات کی صفائی ہو جائے گی تو پھر میں اپنے رب سے ان کے لیے معافی کی درخواست کروں گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ تہجد کے ٹائم یا کسی ایسے وقت میں جب اللہ کے ساتھ لو لگی ہو تب میں ان کے لیے بخشش طلب کروں گا. دونوں میں سے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے.
انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، آوا تو اس نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقالا اور کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر شہر میں، مصر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ۔ کنعان سے چل کر بنی اسرائیل کا یہ پورا خاندان جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچا تو آپ نے خصوصی اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے پاس امتیازی نشستوں پہ بٹھایا، ان کو وہ عزت دی، وہ احترام دیا کہ ان کو اپنے پاس اوپر ان کو جگہ دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ 67 لوگ تھے جو اس وقت ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ اس تعداد میں ان کے گھرانوں کی وہ بہویں وغیرہ شامل نہیں تھیں، وہ لڑکیاں شامل نہیں تھیں جو باہر سے بیاہ کے آئی تھیں، بلکہ ان کے اپنے خاندان کے جو افراد وہ 67 تھے۔ اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ اور اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی آمد کی خبر سلطنت میں پہنچی، یعنی یہ تورات کا بیان ہے، تلمود میں لکھا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے اہل منصب اور فوج کے لوگوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے شان و شوکت کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن ان کے ہاں بڑے جشن کا دن تھا، عورتیں، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس اوپر تخت پہ بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ کون؟ وہ 11 بھائی اور سارے ماں باپ دونوں ان کے ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ وقالا، اور اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہاذا یہ، تعویل رؤیایا، یہ ہے تعبیر رؤیایا میرے خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ وہ جو سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو وہ خواب سنایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب جب وہ سب لوگ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے تو یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت میں اب یہ سجدہ بین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح توحید اپنے آخری درجے پہ تکمیل کو پہنچ گئی تو یہ تعظیمی سجدہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ قد جعلہا ربی حقا، یقیناً کر دیا ہے اس کو، جعلہا، یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ رویا کے لیے، کہ اس خواب کو کر دیا ہے میرے رب نے حقا، سچا۔ وقد احسن بی، اور یقیناً اس نے احسان کیا ہے مجھ پر، احسانہ بی مجھ پر، کب؟ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے، من السجنی قید خانے سے۔ میرے رب نے مجھ پہ کتنا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم، اور لایا تم کو، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، بعد میں با آ جائے تو پھر لانا ہوتا ہے، اور لایا بکم تم سب کو، من البدوی صحرا سے، من بعدی اس کے بعد کے، ان نازغا یہ کہ اختلاف ڈال دیا تھا، الشیطان شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء اس کی جو وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ، هو العلیم الحکیم وہی ہے خوب جاننے والا اور نہایت حکمت والا۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک اتنا خوبصورت سبق ہے، اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں، اگر ہم اس قصے کو صرف قصے کے طور پہ نہ لیں بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں
فرماتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے اللہ نے مجھ پہ کتنا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. یہاں پہ کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کر رہے. کیوں؟ بڑا باریک نکتہ ہے. بھائیوں کو احساس نہیں دلانا چاہتے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ہے ایک محسن کا کردار. بھائی سامنے کھڑے ہیں، شرمندہ ہیں، گناہگار ہیں. کوئی عام شخص ہو وہ تو سارا وقت سوچتا رہے کہ اب یہ آ تو گئے ہیں قابو میں، اب ان کو جب میں لاؤں گا اپنے سامنے، جب بھید کھلے گا نا، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. لیکن ان کی ساری توجہ کس بات پہ ہے کہ کہیں ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کنویں کا نام نہیں لیتے، ذکر نہیں کرتے، قید خانے سے میرے رب نے مجھے نکالا اور تم کو لے آیا، تم سب کو صحرا سے یہاں اس متمدن علاقے میں. بدوی اس وجہ سے کہا کہ مصر کے مقابلے میں وہ ظاہر ہے کوئی غیر متمدن علاقہ تھا. وہاں سے آپ کو یہاں لے آیا. اور کب لایا؟ وہ جو ایک ہمارے درمیان شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، سارا شیطان پہ ڈال دیا، بھائیوں کو بالکل بری کر دیا اس سے. بھائیوں کا تو قصور ہی کوئی نہیں. نہ ربی لطیف لما یشاء. اور یہ کیوں کیا؟ اللہ کی تدبیر تھی نا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. یہ تو میرے رب کی تدبیر تھی، وہ بڑی باریک تدبیریں کرنے والا ہے. اس نے مجھے اس مقام تک پہنچانا تھا، اس لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے یہاں تک پہنچایا. میرا رب بڑا علیم اور حکیم ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ربی قد آتیتنی، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے دیا کیا؟ من الملکی، ملک، بادشاہی میں سے ایک حصہ. وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا. من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر میں سے مجھے کچھ تو نے سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فوت کرنا مجھے مسلمانی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ. یہ چند فقرے ہیں جو اس موقع پہ حضرت یوسف کی زبان سے نکلے. یہ ہمارے سامنے ایک سچے مومن کی سیرت کا ایک بڑا ہی خوبصورت نقشہ پیش کرتے ہیں. صحرائی گلہ بانوں کے خاندان کا ایک فرد جسے خود اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کرنا چاہا. وہ زندگی کی اونچ نیچ دیکھتا ہوا آخر کار عروج کے انتہائی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے خاندان کے جو قحط زدہ افراد ہیں وہ اس کے دستے نگر بن کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ حاسد بھائی جو اس کو مارنا چاہتے تھے اب اس کے شاہی تخت کے سامنے کھڑے ہیں، سرنگوں کھڑے ہیں. یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق کیسا ہوتا ہے؟ ڈھینگے مارنے کا، گلے شکوے کرنے کا، فخر جتانے کا، لعنت ملامت کرنے کا، طنز کے تیر برسائیں ہم تو ایسے موقع پہ. ہر شخص سوچے کہ ایسے موقع پہ وہ کیا کرے گا. ہمارا جو عام رویہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے نا، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ہم ویسے اللہ کو بیچ میں ضرور لائیں گے، الحمدللہ، اللہ کا شکر. اکثر لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور خود ہم اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوگا، ہم خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مجھے اپنی کئی یہ پڑھتے ہوئے نا، مجھے اپنی کئی باتیں ایسی یاد ہیں کہ ایسے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم وہ بات ضرور اگلے کو جتا کے رہتے ہیں، چاہے اس کو 100 پردوں میں لپیٹ لیں شوگر کوٹڈ کر کے. اللہ کو بیچ میں لائیں گے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، مجھے اللہ، یعنی کریڈٹ اپنے آپ کو ہی ہم پھر بھی دیتے ہیں. یعنی میرے اندر ہی کوئی ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کیا. یہ جو لوگ جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب دیکھیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. بے شک ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم اشارے کنائے میں اگلے بندے کو جینے نہیں دیتے. ہم سورہ یوسف ویسے تو بڑا کہتے ہیں نا
اس کام کے لیے پڑھ لیں، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اس کے لیے پڑھ لیں۔ سورہ یوسف سکھاتی کیا ہے ہمیں؟ کیا لیسن مل رہا ہے ہمیں اس سے؟ کیا اپنی زندگی میں کبھی ہم اس کو امپلیمنٹ کیا ہم نے؟ کیا کبھی اس طرح ہم نے سورہ یوسف کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کردار انہیں اللہ بار بار محسن کے لفظ سے یاد کرتا ہے؟ کہاں ہے محسن ہونا؟ یہاں ہے، ایسے موقع پہ جب کہ عام لوگ ایک تکبر میں پڑ جاتے ہیں، فخر جتانے لگتے ہیں، ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پہ وہ کیسے اخلاق ظاہر کر رہا ہے؟ وہ اپنے اس عروج پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کے احسان کا اعتراف کرتا ہے جسے اس نے مرتبہ عطا کیا۔ وہ خاندان والوں کو ان کے ظلم و ستم پہ ملامت نہیں کرتا جو شروع میں انہوں نے اس پہ کیے تھے، وہ اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اتنے دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ وہ اپنے حاسد بھائیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ برائی کی تھی، بلکہ ان کی صفائی خود پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی تھی، اور پھر اس برائی کے بھی برے پہلو کو چھوڑ کے اس کا اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ اللہ جس مرتبے پہ مجھے پہنچانا چاہتا تھا نا، اس کے لیے یہ لطیف سی تدبیر اس نے کی تھی۔ یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کرایا اسی میں اللہ کی حکمت تھی اور میرے لیے اسی میں خیر تھی۔ چند الفاظ میں یہ سارا کچھ کہنے کے بعد وہ بے اختیار اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیتیں دیں جن کی بدولت میں قید خانے میں گلنے سڑنے کی بجائے آج دنیا کے سامنے سب سے بڑی سلطنت پہ بیٹھا ہوں۔ اور آخر میں اللہ سے اگر کچھ مانگتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ رہوں اللہ تیری بندگی تیری غلامی پہ ثابت قدم رہوں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ کس قدر بلند اور پاکیزہ ہے یہ کردار، کس قدر ہے عمدہ یہ سیرت۔ اب یہ حضرت یوسف کی یہ اتنی جو قیمتی باتیں ہیں تورات میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہمیں جو یوسف علیہ السلام کے قصے ملتے ہیں ان میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی، اور غیر ضروری تفصیلات بے شمار آپ کو ملیں گی، مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہیں، جن سے انبیاء کی اصلی تعلیم اور ان کا حقیقی مشن سامنے آتا ہے، جو ان کی سیرت کے سبق آموز پہلو ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند ہے، میری کوشش ہوتی ہے یہ دعا ضرور ہر روز مانگی جائے۔ اب ذرا اس پہ ایک دفعہ پھر نظر دوڑاتے ہیں، الفاظ پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں، اور ہر روز کی دعاؤں میں یہ ضرور اللہ سے مانگا کریں۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہی، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے۔ مجھے فوت کرنا تو مسلمانی کی حالت میں، اور پھر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، اللہ کے ساتھ اپنائیت، محبت، قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ ہی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر دیا ہمارے لیے۔ انشاءاللہ ہم یہ دعا ہر روز مانگا کریں گے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جس کا خاتمہ اسلام کی حالت میں ہو جائے اور جسے اللہ اپنے صالحین بندوں میں شامل کر دے، اسے اور کیا چاہیے؟ چند روزہ زندگی ہے، گزر ہی جائے گی، مشکلات میں گزری تو بھی، خوشیوں کے جھولے جھولتے ہوئے گزری پھر بھی، انجام اگر ایسا ہو گیا پھر تو واری نہیں آ رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، یا اللہ اسے جاری و ساری رکھنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پڑھانے میں کوئی لفظ منہ سے غلط نکل جاتا ہے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اس سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ زندگی کی اتنی مہلت دینا صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کہ یہ جو مشن ہم نے شروع کیا ہے یا اللہ اسے پورا کر سکیں۔ پورا تو اسے کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ ہم اپنے حصے کا کام کچھ کر لیں۔ یا رب العزت تیرے دین کا کام کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے والے بے شمار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس کام کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنانا، ہمارے بعد ہمارے بچوں کو یا اللہ توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یا رب العزت یا ارحم الراحمین یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید یا حی یا قیوم یا مالک الملک یا مالک الملک یا ربی یا ربی یا ربی ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ یا اللہ ہر ایک کے دل میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین یہ زندگی ہمارے لیے آسان بنا دے، ہماری موت ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمانا، بغیر حساب کے بخش دینا۔ یا اللہ قبر میں آسانیاں کر دینا۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، پل صراط سے پار گزار دینا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ یا ربی یا ربی یا میرے رب یا میرے مالک یا فاطر السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض، یا اللہ ہماری آسان زندگی دینا، آسان موت دینا۔ یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ اس دنیا کو ہمارے بڑے غم کی ہم کی چیز نہ بنانا۔ یا اللہ دنیا کی جو اوقات ہے ہمارے دلوں میں بس اتنی ہی ڈالنا۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، وہ بڑا غم لگا دے۔ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے غموں سے نکال کے ہمیں آخرت کا بڑا غم لگا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، نیک بنا۔ یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا۔ یا رب العالمین یا اللہ قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ کر دے۔ یا رب العالمین یا اللہ بہت فتنوں کا دور ہے، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے بہت فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کریم ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہدایت پہ قائم رکھنا، یا اللہ سیدھے رستے پہ قائم رکھنا۔ یا رب العالمین اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہماری دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو جہاں پہ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ انہیں نیک بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، سالت سب کو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز کر دے، ان کی غلطیاں معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس فابدلہم دارا خیرا من دارہم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وعيسهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك ولما فصلت